آخر کار اخی اب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو کھوجا اور بادشاہ کے درخواست پر آپ دوبارہ بالبک تشریف لائے، لیکن بال کے پجاریوں اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئی اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہذا اگلی صبح کوہ کرمل کے اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسی ہی رکھی رہی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہذا اخی اب نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لیا۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی سفاکی اور چالاکی سے اس نے اخی اب کو پھر بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ فسق و فجور اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ نے بالبک کو خیر آباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا اور بالبک پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہذا الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کے سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تخت و تاراج ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس وحشی قوم نے اخی اب ملکہ ایزابل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ آج بالبک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتی ہیں، جو تا قیامت نوع انسانی کے لیے عبرت ہے۔